Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم استقبال کرتے ہیں اپنے گروپ میں محترم طارق چوہان صاحب جو کہ احمدی جماعت اصلاح پسند کے ایک بہت ہی سرگرم کارکن ہیں، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ کیا مرزا صاحب کے خاندان کی قائم کردہ خلافت کے پیروکار مرزائی کافر ہیں؟ کوشچن مارک۔ مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو اس ریگارڈنگ رہنمائی فرمائے کے محترم طارق چوہان صاحب، اور اگر ہمارے کوشچنس ہوں گے تو ہم وہ پیش کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو آئیں محترم طارق چوہان صاحب، ویلکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے آج کی جو گفتگو ہے اس کا ٹائٹل تو بتا دیا۔ اصل بات یہ کہ یہ سوال ہمیں پیش کرنے کی اور اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کی وجہ جو اصل وجہ یہ ہے کہ جو وہ لوگ جنہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا انکار کر دیا، جو ایک بہت بڑی بھاری تعداد ہے، کیونکہ چند لوگ ہی تھے جو ایمان لائے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی ہیں، خاتم الخلفاء ہیں، مجدد الفی آخر ہیں، مسیح آخر الزمان ہیں، اور بھی بہت سارے ان کے دعوی تھے۔ تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، ان کو دوسرے لوگ جو ان پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے کافر کا فتویٰ ان کے اوپر لگایا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اس کے جواب میں یہ جو مرزا خاندان کی خلافت ہے مرزا مسرور صاحب کی، جس کے بانی مرزا بشیر الدین محمود صاحب سے 1956 میں انہوں نے یہ خلافت قائم کی، اور خلافت حقہ اسلامیہ ان کی ایک تقریر ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی کیا وجہ تھی، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ خلافت ان کے خاندان میں سے چلی جائے گی، اور حکیم نور الدین صاحب جو مرزا غلام محمد علیہ السلام کے پہلے جانشین تھے، ان کی اولاد خلافت پر قبضہ کر لے گی۔ تو انہوں نے یہ اس تقریر میں اپنی تفصیل سے بتایا کہ ہم نے اس کے متعلق بہت سوچا کہ کس طریقے سے ہم اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اپنے خاندان میں، اور انہوں نے غور کرنے کے بعد انہیں یہ جو پوپ کی طرز خلافت کا سلسلہ ہے یہ ان کو بہت پسند آیا، اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ پوپ کی طرز پر ہم بھی اپنی خلافت قائم کریں گے، جو کہ انہوں نے قائم کر دی، جس کو ہم مرزائی خلافتی گدی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو ایسی کسی خلافت کا تصور نہیں دیا، انہوں نے تو بس ایک ہی خلافت کا تصور دیا ہے، جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، جس کے 13ویں خلیفہ وہ خود تھے، اور وہ جو سلسلہ مجددین ہے وہ قیامت تک جاری ہے، جیسے کہ حدیث مجددین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دیا گیا، اور جیسا کہ آیت استخلاف سورہ نور کی آیت 56 میں بتا دیا۔ یہ جو اس کو مرزائی خلافت ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے کچھ تعلق نہیں، اس لیے یہ خلافت احمدیہ کا جو تصور یہ مرزائی خلیفوں نے پیش کیا، یہ ان کا اپنا تصور تھا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے خلافت اسلامیہ محمدیہ کا تصور پیش کیا، کیونکہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اسی خلافت کے خود 13ویں خلیفہ تھے، اور اسی خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 14ویں خلیفہ اس وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہیں، جو 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو یہ مرزا خاندان کے لوگ ہیں اور یہ مرزائی خلافت کے پیروکار ہیں، اور ان کے جو نام نہاد مربی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مسلمانوں کے علماء اور یہ پارلیمنٹ، یہ ہمیں جو مرضی کافر کہتی رہے، ہمیں اس کی ایک رتی برابر پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو منکرین مسیح موعود ہیں، تو انہوں نے تو ایسے ہی کہنا ہے، تو اس لیے ہم ان کے کافر کہنے سے ہم کافر نہیں ہوتے۔ تو میں یہ پیش کروں گا کہ یہ صرف یہ جو مسلمان ہیں، جن کو یہ مخالفین کہتے ہیں، جو
حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے منکرین ہیں، صرف وہی کافر نہیں کہتے، بلکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اپنی تعلیم کے مطابق یہ جو مرزا خاندان کی خلافتی گدی ہے اس کے ماننے والے ہیں، یہ سب سے کافر ہیں، سب بلکہ بڑے کافر ہیں۔ اور کس طرح کے یہ بڑے کافر ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں قرآن مجید سے ثابت کروں گا، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اپنی تحریک سے ثابت کروں گا، جس کا یہ جو مرزائی خلافتی گدی کے پیروکار ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ عام طور پہ یہ تین اسلامی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں: کفر، فسق اور فجور۔ تو اس کے متعلق ہم تھوڑا سا بتائیں گے کہ کفر اور فسق اور فجور سے مراد کیا ہے، اور کافر اور فاسق اور فاجر کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ اس سوال کا بھی جواب دیں گے کہ کیا ایک کلمہ گو کو کافر، فاسق، فاجر قرار دیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اگر کسی کلمہ گو کو کافر، فاسق، فاجر کہا جا سکتا ہے تو پھر قرآن مجید سے اور حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ یہ خلیفہ خامس مرزا مسرور صاحب کے جو پیروکار ہیں، جن کو پارلیمنٹ میں تو غیر مسلم قرار دیا، یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق کیسے کافر سمجھے جا سکتے ہیں۔ یہ کفر کے معنی جو ہے وہ چھپانا اور مٹانا ہے، اور کفر چونکہ ایمان کو چھپا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اس لیے اسے کفر کہا جاتا ہے۔ اور کسان چونکہ بیج کو مٹی میں دباتا ہے، اس لیے عربی میں اسے بھی کافر کہتے ہیں۔ لیکن اسلامی اصطلاح میں کفر سے مراد یہی ہے کہ انکار کرنا، چھپا دینا، مٹا دینا۔ اور جو شرعی سزا ہوتی ہے کسی جرم کی، اس کو بھی کفارہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اور جو کافور ایک دوا کا نام ہے، اس کی بہت تیز خوشبو ہوتی ہے، وہ دوسری خوشبوؤں کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اسے بھی کافور کہا جاتا ہے، یعنی دوسری خوشبوؤں کو مٹانے والا۔ فسق کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں خروج، اور یعنی باہر نکل جانا، اور شرعی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جو نکل جائے وہ فاسق ہے۔ یعنی عملی نافرمانی کے ذریعہ اگر کوئی شخص مانتا تو ہے اللہ اور اس کے رسول کو، منہ سے اقرار کرتا ہے، لیکن عملی طور پر ان کا نافرمان ہے، تو اس کے لیے بھی فاسق کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور کافر کے معنوں میں یہ آتا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر الفاظ جو ہیں وہ فاسقین میں، کافروں کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، اور جو مومن گناہ گار جو ہو اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، اور یہ کافر کے مقابل آتا ہے، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بھی فاسق کہلاتا ہے۔ اور جو شخص فسق کے کام یعنی نافرمانی کے کام اور گناہ اعلانیہ جرت کے ساتھ کرتا پھرے، اس کو فاجر کہتے ہیں۔ اور کلمہ گو بھی فاجر ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو اس وقت وہ جو عیاش خلیفہ تھا موسم باللہ، وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا اور کہا کہ ہمیں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ تو انہوں نے کہا میں تو جب بھی دعا کرتا ہوں مجھے یہ غیب سے یہ صدا آتی ہے، یا ایہا الکفار اقتلوا الفجار، کہ اے کافرو ان فاجروں کا قتل کر دو، انہیں تہ تیغ کر دو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہلاکو خان تھا وہ ایک عذاب کی طرح مسلط ہوا مسلمانوں پر، کیونکہ وہ مسلمان نام کے مسلمان تھے لیکن اصل میں وہ فاجر ہو چکے تھے۔ ایسے لوگ جو گناہ کو اور نافرمانی کو اعلانیہ کرتے تھے، تو ہے تھے تو وہ کلمہ گو تھے، لیکن اس کے باوجود وہ فاسق اور فاجر کہلائے۔ قرآن مجید میں کفر بمعنی ناشکری بھی آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ہے۔ اور پھر فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
یعنی میرا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ہدینہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے اسے اس کے مطابق حال رستہ بتا دیا، یعنی خواہ وہ شکر کرے یا نافرمان ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے راہ بتا دی ہے آپ کو، اور ہر انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ چاہے شکر گزار بندہ بنے یا چاہے انکار کرنے والا بندہ بنے۔ اور پھر کفر بمانی انکار بھی آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط گرہ پکڑ لی۔ اور پھر کافر سے مراد انکار کرنے والا بھی ہے، جیسے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یعنی کہہ دیجئے کہ کافروں میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوچھتا۔ اور کافر کون تھے؟ یہ مشرکین مکہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ اور پھر فرمایا والکافرون هم الظالمون، یعنی کافر کو ظالم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم وہ اپنی جان پر ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر کر اور اللہ تعالیٰ کے مرسل کا انکار کر، یعنی کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق پیش کر دیا گیا ہے، سو جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کفر کرنے والے کے لیے کسی سزا کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ انسانوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کو سزا دیتے پھریں کہ کوئی کافر ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن انسانوں کو کسی کو کافر کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں جس کو کافر کہا گیا وہی کافر ہے، کہلایا جا سکتا ہے، لیکن کسی انسان کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ بس یہ ساری جو آیات ہیں ان میں کفر اور ایمان کا مقابلہ ہے، یعنی جو ایمان لائے وہ مومن ہے اور جو انکار کرے وہ کافر ہے، اور کافر جو وہ ہے یعنی جو بے ایمان ہے، اور اسلام پر ایمان لانے کے بعد اسلام سے نکل جائے تو وہ بھی کفر ہی کرتا ہے، حالانکہ وہ کلمہ گو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کفر کی سدھا کس میں ہے؟ خدا کا انکار کفر ہے، توحید کا انکار کفر ہے، شرک یہ بھی کفر ہے، فرشتے، دوزخ، جنت، حشر نشر، نماز، روزہ، قرآن کی آیات، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار بھی یہ کفر ہوتا ہے، حالانکہ بظاہر وہ کلمہ گو ہوتا ہے۔ اور جیسے حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بتایا گیا ہے، اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے ارادتاً نماز ترک کی اس نے کفر کیا، یعنی جو شخص ایک نماز ترک کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، اور اگر وہ اگلی نماز نہ پڑھے تو وہ پھر اس کے کفر کرتے کرتے وہ آخر وہ کافر ہی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور جو نہیں کرتا نماز کو قائم وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہ بظاہر اپنے آپ کو ایماندار کہے، کلمہ گو کہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کو کافر کہا جائے گا۔ اور سب سے بڑا کفر اور انکار وہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں تو باقی سب انکار پھر اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کا والا اللہ تعالیٰ کے مرسل کا بھی انکار کر دیتا ہے، کیونکہ ظاہر جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ اس کے مرسل کا کیا پرواہ کرے گا۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اور ان کا امتحان اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ امتحان ایسے کرتا ہے کہ مرسل کو ایک بھیجتا ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ کے مرسل کا انکار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گنا جاتا ہے۔ جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والو اللہ رسول کا بلاوا قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں زندگی بخشے. جو اللہ کے رسول کا بلاوا نہیں مانیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہوں گے، اس لیے وہ کافر قرار پائیں گے. اور پھر فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یعنی تو کہہ دے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اور اس بات کی ایک اور دلیل کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ بھی کافر ہوتے ہیں اور وہ مومنوں میں چھپے ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی قرآن مجید کے آیت سے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ پھر مرسل کو بھیج کے ان میں تفریق کر دیتا ہے. اور یہ بہت خوبصورت آیت آل عمران 180 کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بڑا خوبصورت کھول کر بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں ان میں خبیث اور طیب ملے جلے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کون خبیث ہے ان میں کون طیب ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خالص چیز کو پسند کرتا ہے. تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ خبیث کو طیب سے کیسے علیحدہ کیا جائے ان جب ملے جلے جو سارے لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے یا کسی کی کان سے پکڑ کے اس کو نہیں بتاتا کہ تم خبیث ہو اور تم طیب ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. نہیں مان لاؤ گے تو پھر سورہ زمر میں اور سورہ ملک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے منکرین. فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا ڈرانے والا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا پر ہم نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر مزہ چکھو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریق ہے. مومنوں میں خبیث اور طیب، یعنی یہاں پہ خبیث سے مراد کافر ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا اصل میں انکار کرتا ہے لیکن بظاہر مومنوں میں مومن کا نام رکھا کر مومنوں میں شامل ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ مرسل کو بھیج دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ یہ اصل طیب ہے اور یہ خبیث ہے. تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کے طور پر قرآن مجید میں یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ ہی نہیں سکتا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا طریق ہے یہ آج بھی جاری ہے مسلمانوں میں. ہر صدی کے سر پر حدیث مجددین کے مطابق اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ایک شخص مبعوث ہوتا ہے، اور جو اس کو مان لیتے ہیں وہ طیب کہلاتے ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ خبیث کہلاتے ہیں. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اور یہ بات قرآن مجید کی صداقت کی سب سے بڑا ثبوت ہے جس سے تمام وہ مسلمان جنہوں نے اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صاف فرما دیا کہ حسرت ان بندوں پر سورہ یاسین میں کہ جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرسل آتا ہے یہ اس کا ہنسی ٹھٹا کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں. اور قلیل من عباد شکور، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ایمان یافتہ بندے بنتے ہیں، زیادہ تر منکرین ہی ہوتے ہیں. اب یہ لوگ جو مرزائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑی تعداد میں ہیں اور ہمیں ہر دفعہ تانا دیتے ہیں اب بھائی آپ کے کتنے بندے ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جب یہ تانا دیتے ہیں یہ اپنے آپ کو جہنمی خود ہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہی فرما رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں ہوتے ہیں، اور جب یہ کہتے ہیں ہم کثیر تعداد میں ہیں تو یہ خود ہی کہتے ہیں ہاں ہم جہنمی ہیں. یہ مرزائیوں کا حال ہے، اور باقی دوسرے مسلمانوں کا تو کوئی حال نہیں. انہوں نے تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی انکار کر دیا، وہ تو پکے جہنمی ہیں ہی ہیں.
لیکن مرزائی ان کو ماننے کے بعد حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو اب یہ دوبارہ انکار کر رہے ہیں نئے 15ویں صدی کے مجدد کا، تو یہ ان سے بڑے ظالم اور بڑے کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا انکار کرنا والا بھی ایک کلمہ گو بے شک ہو، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے خلیفوں کا وعدہ دیا، اور یہ وہ خلیفے نہیں ہیں جو مرزائی خاندان کی خلافتی کمیٹی بنا کے بیٹھ کے بنائے گی، بلکہ یہ وہ خلیفے ہیں جو حدیث مجددین کے مطابق ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر مبعوث ہوں گے۔ ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو بہترین جانتا ہے کہ کون ہے اس قابل کہ جو اس کے دین کی تجدید کر سکتا ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے، اس الہی علم کے تحت وہ تجدید کرتا ہے۔ لیکن مرزائی خلیفہ جو ہے اس کو بنانے والے تو کون ہیں؟ وہی غلیظ فاسق لوگ مل کے کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، چائے سموسے کھا کے وہ کہتے ہیں جی بس فلانے کو بنا دو۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسے مرزا مسرور صاحب کے بننے سے پہلے جو ساری محلاتی سازشیں ہوئیں، اور مرزا طاہر احمد صاحب نے کس طریقے سے سازشیں کر کر کے آگے لا کے مرزا مسرور کو بنانے کی کوشش کی، صرف اس وجہ سے کہ یہ میری فیملی کا یہ انٹرسٹ یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ حالانکہ اس نے مرزا مسرور نے آ کے مرزا طاہر کی بیٹی اور مرزا طاہر کی نواسی کی عزت لٹتی رہی، اور وہ مرزا مسرور ٹکر ٹکر دیکھتا رہا، کچھ نہ کر سکا، اور مرزا طاہر کی یہ جو سازش تھی یہ بھی ناکام ہو گئی۔ اب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرما دیا، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کتاب الملاحم میں سے باب 1 صفحہ 1 پر، کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجدد مبعوث کیا جائے گا جو دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کر دے گا۔ اور وہ لوگ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ماننا چاہیے ان کو۔ لیکن اب دیکھیں 15ویں صدی کو گزرے ہوئے 40 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، اور صرف ایک شخص ہے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر صدی کے سر پر مجدد کے طور پر کھڑا کیا گیا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد کے منصب پر فائز کیا گیا۔ تو سارے مسلمان سارے کے سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ آیت استخلاف میں خلیفوں کا وعدہ دیا گیا ہے جو حدیث مجددین کے جس کی شرح ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان قرآن مجید کے منکر ہیں، اس وجہ سے یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے، کیونکہ منہ سے تو کہتے ہیں ہم لبیک یا رسول اللہ، لیکن یہ سب سے زیادہ گستاخ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن مجید کے گستاخ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جس کو 14ویں صدی کا مجدد بنا کے بھیجا اس کا بھی انکار کرتے ہیں، پھر 15ویں صدی کا مجدد بنا کے جس کو بھیجا گیا اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس لیے کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں اور فاجر بھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ اچھا اب آ جائیں ان مرزائیوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مولوی ہمیں جو مرضی کافر کہتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں کہتا ہوں اچھا میرے مرزائی بھائیوں، آپ کو اس بات سے تو فرق پڑتا ہے کہ آپ کے حکم و عدل اور امام آخر الزماں خاتم الخلفاء مجدد الف آخر مرزا غلام احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کو فرق پڑتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو کافر ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سنیں کیا کہہ رہے ہیں، حقیقت الوحی۔ اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس کو قرآن مجید کی آیت فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ کے متعلق بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے کافر دو ہی ہیں، ایک خدا پر افترا کرنے والا، دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں ظالم سے مراد اس جگہ کافر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ظالم اور کافر کو ایک ہی بات ٹھہرائی ہے، ایک ہی جگہ رکھا ہے۔
اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ مفتری کے مقابل مکذب کتاب اللہ کو ظالم ٹھہرایا گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتا ہے، جیسا کہ یہ مرزائی کرتے ہیں، آیت استخلاف کا انکار کرتے ہوئے اپنی مرزائی خلافتی گدی کے خلیفہ کو کہتے ہیں یہ آیت استخلاف کے مطابق ہے، جھوٹ بولتے ہوئے، اور اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والا وہ ظالم ہے، اور جو خدا تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کرتا ہے وہ کافر ہی ہے نا، اگر اس کو ظالم کہا گیا ہے۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کے مرسل کو نہیں مانتا وہ ایکچولی یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ شخص مفتری ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھتا ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھنے والا بڑا کافر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق، تو وہ جو خدا تعالیٰ کے مرسل کا انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ شخص ایک بڑا کافر ہے کیونکہ یہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو جو خدا کے مرسل کو بڑا کافر کہتا ہے اس سے بڑا کافر کوئی اور نہیں۔ تو آج کے مسلمان اور آج کے یہ مرزائی صرف کافر نہیں، سب سے بڑے کافر ہیں قرآن مجید کی کتاب کے مطابق۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں اس حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 167 168 کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرما دیا کہ علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ مجدد کے متعلق پیش گوئی قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی موجود ہے، اور اگر آپ اس پیش گوئی کے مطابق جو آتا ہے شخص اس کا آپ انکار کرتے ہیں تو آپ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، تو اس سے بڑا کافر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ مسلمان بھی کافر ہیں، اور مرزائی سب سے بڑے کافر اس لیے ہیں کہ انہوں نے مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ماننے کے بعد یہ انکار کر دیا آنے والے کا، جس کے متعلق مرزا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہر صدی پہ مجدد آئے گا، اور مرزا صاحب کی تعلیم یہ ہے کہ دائمی روحانی خلافت ہی سلسلہ مجددین ہے، اور اس کا منکر فاسق ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان، اور فاسق ان معنوں میں کافر ہوگا کیونکہ وہ اللہ اور رسول کا جو نافرمان ہوتا ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ بس مرزائیوں کو میں کہتا ہوں کہ مہدی موعود و مسیح موعود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اس تحریر کے مطابق وہ مرزائی جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں مگر مامور من اللہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے مطابق ان مرزائی کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے عام مرزائی لوگوں کو جو کبھی سوچتے ہی نہیں اس بات پہ کہ یہ کتنا بڑا یہ جرم خدا تعالیٰ کی نگاہ میں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مرسل کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ عین صدی کے اوپر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے اپنا دعویٰ پیش کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، اور مجدد اور امام الوقت ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا، اور سورج اور چاند گرہن نے گواہی دی کہ یہ بندہ جو اس وقت دعوے دار ہے وہ سچا ہے، اور سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ 1993 سے انہوں نے اپنا یہ دعویٰ پیش کیا، آج 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ یہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اور تائید الہی ان کے ساتھ ہے، ورنہ تو کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ ایک دن بھی جیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے اذن کے بغیر زندگی نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مرسل کو زندگی عطا فرمائی تاکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ شہادت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس اللہ تعالیٰ کے مرسل کے ساتھ ہے، اور یہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ بس یہ ظالم کہلائے جانے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے، میں مرزائیوں کو بھی کہتا ہوں دوسرے مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں، اور اپنے معبود حقیقی کی نصیحت پر عمل کریں اور پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہیں، تاکہ آپ کفر و فسق جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے سے بچ جائیں، تا ذلت و رسوائی سے آپ نکل آئیں جو آپ کا اس وقت مقدر ہے، مرزائیوں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ ذرا غور کریں کس طریقے سے ذلت مسلمانوں کا مقدر ہے اور اب مرزائیوں کا بھی مقدر ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے
حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو ماننے کے باوجود انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کا بھی، قرآن مجید کا بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کا بھی۔ پھر دیکھیں یہ کتنا خطرناک قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ کفر جو ہے وہ ارتداد کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ ایسا شخص جو راہ حق پہ قائم ہو جائے، اس کو مان لے، مرسل پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد راہ حق کو چھوڑ دے، وہ اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑے سخت الفاظ قرآن مجید میں پیش کیے گئے ہیں، جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو اس مرزائی خلافتی گدی کے لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہیں۔ سورہ نحل کی آیت 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کیا گیا کفر کرنے کے لیے، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن رہا اور کلمہ کفر مجرد زبان تک رہا، لیکن جس نے سینہ کھول دیا کفر کے لیے، اس کو دل میں جگہ دے دی کفر کو، تو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو مرتد ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ان انسانوں کا کام نہیں کہ کسی کو مرتد کی سزا دیتے رہے، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، اور قیامت کے دن ہی اسے کھولا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایمان لانے کے بعد جو پھر مکر جائے، وہ پھر اس کے لیے عذاب عظیم کا یہاں پہ وعدہ ہے۔ اور یہ مرزائیوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ 15ویں 14ویں صدی ہجری کے مجدد و خاتم الخلفاء اور مجدد الف آخر کو ماننے کے بعد پھر ان کی تعلیم کا انکار کرنا کتنا بڑا جرم انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں بڑا کھول کے یہ بات بتا دی کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا کیسے اللہ ایسی قوم کو ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہوں۔ یعنی یہ مرزائی جو ہیں ایمان لانے کے بعد، دوسرے مسلمانوں نے تو مرزا غلام احمد صاحب کا انکار کر دیا، لیکن یہ مرزائی جو ہیں یہ ایمان لے آئے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجدد جو ہو اس کا آنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان ہے اور قرآن مجید کی صداقت کا نشان ہے اور اسلام کے زندہ مذہب ہونے کا ثبوت ہے۔ تو ان کے مرزائی کیسی بے شرمی، ان کے مرزائی خلیفے انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہتے ہیں کہ تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا کیسے اللہ ایسی قوم کو ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہوں اور وہ گواہی دے چکے ہوں کہ یہ رسول حق ہے اور ان کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے ہوں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ مرزائیوں سنو کتنی سخت الفاظ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم جیسے لوگوں کے لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ کیسے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان مرزائیوں کے لیے جنہوں نے مان لیا اللہ تعالیٰ کے مرسل کو، 14ویں صدی کے مجدد کو، اور پھر انکار کر دیا اور کہہ دیا بس ایک ہی نے آنا تھا، اب کسی نے نہیں آنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ عذاب جو ہے کس طرح کا عذاب ہوگا، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ کوئی مہلت دیے جائیں گے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک تسلی کا لفظ بھی کر رہا ہے، تم مرزائیو اگر تم عقل کر لو کہ سوائے ان کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ مرزائی فاسق بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، اور سب سے بڑے کافر ہیں۔ اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، حدیث مجددین اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور ان مرزائیوں کو سوچنا چاہیے کہ اس بڑے کفر سے باز آ جائیں، کیونکہ پھر خدا تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو پھر اس وقت معافی کا امکان ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت آپ پر کر دیا گیا، بار بار آپ کو کھول کر بیان کر دیا گیا، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے آپ کو بتا دیا گیا، ان کے اقتباسات سے آپ کو بتا دیا گیا۔ پھر بھی اگر نہیں مانو گے تو پھر تم خود ہی اپنے لیے جہنم مقدر کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس
ہدایت پر اور اس صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک صراط مستقیم ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے، تو بالکل آپ کو جو بھی آپ نے اسٹڈی کی وہ بتانے کا پورا پورا حق ہے ان ڈیموکریٹک گروپ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ سر، تھینک یو، السلام علیکم۔